سنت اور حدیث میں فرق، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سنت اس کو نہیں کہتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض ثابت ہو۔ دھیان سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سنت اس کو نہیں کہتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض ثابت ہو، بلکہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے طریقوں کہتے ہیں جو امت میں شرعی حکم کے طور پر چل پڑے۔ لہذا اگر کوئی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت میں شرعی حکم کے طور پر نہیں چلا تو وہ سنت شریعہ نہیں کہلائے گا بلکہ حدیث کہلائے گی۔ تو ہر سنت کو حدیث تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر حدیث کو سنت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آگے کہ ہر سنت کو حدیث تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر حدیث کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے ہر نبی کو انسان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر انسان کو نبی نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح کہ ہر انسان کی تابعداری نہیں کی جاتی، بلکہ انسانوں میں سے انبیاء اور متبعین انبیاء کی تابعداری کی جاتی ہے، اسی طرح ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر حدیث میں ایسے سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہی میں نے ابھی عرض کیا کہ سنت آپ کے دائمی عمل کو یاد اکثر ہے۔ ہم یہاں کہ سنت ایسے طریقوں کہتے ہیں جو امت میں شرعی حکم کے طور پر چل پڑے ہیں۔ جیسے مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ مقتدیوں میں حضرت ذوالیدین جو لمبے ہاتھ والے، انہیں کی وجہ سے ذوالیدین ہونے کے لقب سے معروف تھے۔ اصل نام ان کا ارباز ابن ساریہ ہے۔ فرمانے لگے اقصیت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت ذوالیدین نے کہنے لگے کہ قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ، حضور کچھ تو ہوا ہے۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر متوجہ ہوئے اور فرمایا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین نے سچ کہا؟ ہم باقی صحابہ کرام میں تصدیق کرتے ہوئے رکھے نعم یا رسول اللہ، کہاں یا رسول اللہ، ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے فَأَتَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی من الصلاة ثم سجد سجدتین وهو جالس بعد تسلیم۔ اس وقت نماز میں بات چیت کرنا جائز تھی، یہی اس زمانے پر محمول ہے جب ہے نماز میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا کہ ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ سب نے تصدیق کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز کو پھر 2 سجدے کیے اور وہ جالسم نہیں، پھر آپ نے حضور اپنی نماز کو مکمل فرمایا اور پھر ہے سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیا۔ پھر آخری قادم میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جا کر۔ اس میں فراغ اختلاف ہے کہ ہمارے ہاں سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے، سلام سے پہلے، اور بعض ائمہ کے نزدیک سلام کے بعد ہے آگے۔ اللہ کو لے جائے حرمین شریفین میں، وہاں پر جو سجدہ سہو ہے نا وہ سلام سے پہلے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں شیخ سبیل رحمہ اللہ تعالی، شیخ سبیل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بعض ائمہ کے نزدیک سلام سجدہ سہو سے پہلے ہے، پہلے سجدہ پہلے سلام، پھر آخر میں سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو وہاں ہمارے ہاں کب ہے؟ سلام کے بعد ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ہمارے ہاں سلام کے بعد ہے۔ ہاں سلام کے بعد ہمارے ہاں، یعنی ایک سلام پھیرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سجدہ سہو، اور ان کے ہاں سلام سے پہلے ہے، یار سلام سے پہلے۔ حاجی
تو مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ رہے شیخ سبیل ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ فجر عشاء کی نماز پڑھا رہے، تو عشاء کی نماز میں کوئی بھول گئے جس سے سجدہ سہو واجب تھا، تو پورا آخر میں التحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا اور دعا پڑھ لی۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام نہیں کرا، سیدھا کہا اللہ اکبر۔ اب ہم نے مسئلہ تو پڑھ رکھا تھا، اب مجھے میں اشتباہ ہوئی کہ کیا اب بہت سے جو پاکستان کے نمازی ہیں، کوئی اوپر جا رہا ہے کوئی نیچے ہو رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے کوئی نیچے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سجدہ سہو ہے، وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ بعد میں جا کر اگلے دن پھر دارالرشتہ میں گئے، وہاں جا کر معلوم ہوا تو وہ پھر انہوں نے بتایا بھائی وہ ان کے ہاں سجدہ سہو وہ سلام سے پہلے ہے یاد پر ہے، تو پہلے بہرحال ان سلام سے پہلے وہ 2 سجدے کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 تکبیریں کہیں اور ہیں، اور پھر سلام یعنی تکبیر 2 سجدے کرنے کے بعد آخر میں پھر فوراً سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہمارے جو پاکستان کے حضرات ہیں نا، وہ کئی بالکل بیچارے اشتباہ میں کہ یہ کیا ہوا ہے، تو بھائی وہ سجدہ سہو انہوں نے کیا ان کے ہاں، کیونکہ سلام سے پہلے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تو بھائی میں نے بھی آپ کی خدمت کر دیا نا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر امتی عصر کی نماز میں 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتوں پر سلام پھیرے، اس کے بعد اپنی باقی نماز کو پورا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھول چوک والا عمل سنت کی فہرست میں داخل نہیں بلکہ حدیث کی فہرست میں داخل ہے۔ ہر حدیث معمول بھی نہیں ہوتی بلکہ بعض مرتبہ اس میں کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، جیسے اس میں یہ بات سمجھانی مقصود ہے لا یذل ربی ولا ینسا، کہ بھول چوک سے صرف اللہ ہی پاک ہے اگر ہیں۔ ہاں اسی طرح آگے نہیں ہر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، ورجلایا فی قبلۃ، جیسے آج یہ حدیث پڑھی، اور میرے پیر دونوں پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب میں ہوتے تھے، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو میرے پاؤں کو دبا دیتے ہیں، میرے پاؤں کو دبا دیتے، اشارہ فرماتے ہیں میرے پاؤں کو دبا دیتے اور میں اپنے پیر سمیٹ لیتی۔ ہاں اب یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے کہ ہر کوئی نمازی یہ کہے کہ پہلے میری بیوی میرے سامنے لیٹے پھر میں نماز پڑھوں اور وہ پیر آگے کر لے، پھر میں سجدے میں جاتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوؤں اور وہ اپنے پاؤں سمیٹ لے اور پھر میں سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جزاک اللہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سیدہ امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھی۔ اس وقت کیا مجبوری تھی معلوم نہیں، شاید بچی کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا اور قریب کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے بچی اپنا نقصان کر بیٹھتی، بہرحال جو بھی علت ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، آپ سجدے میں جاتے ہوئے بچی کو نیچے اتار دیتے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بچی کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں اب یہ فعل بھی حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں، کیونکہ امت میں یہ طریقہ شرعی حکم کے طور پر جاری نہیں ہوا۔ یاد رہے ابھی آپ نے پڑھا کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہاں پیچھے گزرا ہے۔ ہاں سنت ایسے طریقوں کہتے ہیں جو امت میں شرعی حکم کے طور پر جاری ہو یا کرنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان جزاک اللہ۔
اب یہ فعل بھی حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ امت میں یہ طریقہ شرعی حکم کے طور پر جاری نہیں ہوا۔ اسی طرح جوتے پہن کر نماز پڑھنا، نماز پڑھتے ہوئے دروازہ کھولنا، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ تمام افعال احادیث کی فہرست میں تو داخل ہیں لیکن سنن کی فہرست میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی حکم جو امت میں جاری ہوا ہے وہ ان افعال کے برعکس تھا، اور ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی افعال میں پیروی کا حکم ملا ہے جو شرعی حکم کے طور پر جاری ہوئے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، فرمایا، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، نہیں فرمایا، بلکہ علیکم بسنتی فرمایا، نہ کہ علیکم بحدیثی۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اہل حدیث نہیں۔ اچھا چلو چلو مصنف نے اپنی بات کہہ کے چلو کچھ جزاک اللہ تدبر ہے کہ غور و فکر۔ تو بہرحال سنت اور حدیث میں فرق میں نے بھی رکھے نا، سنت یہ دائمی عمل ہے، آگے نا سنت ایسے حکم وہ کہتے ہیں، آگے نا سنت ایسے طریقے کہتے ہیں جو امت میں شرعی حکم کے طور پر چل پڑے جاتا ہے۔ ہاں جزاک اللہ اپنے مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بیچارے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کتاب لکھی، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے پھر مجھے بھی ہدیہ میں بھیجی ذرا۔ ہاں ایک میرا بات اور بھی ذرا، آپ نے پڑھا ہوگا نا، پیچھے پڑھا تھا، علم حدیث ہے تین چیزوں کا نام ہے نا، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ نظر نبوت کے سامنے خلاف شرع کوئی کام ہو اور لسان نبوت اس کے اوپر خاموش ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں اس کی ایک مثال یہاں پر نہیں، لیکن آپ کو لکھی ہے مثال، تقریر کی مثال۔ وہ تمام افعال اور اعمال سنت تقریر میں داخل ہیں جو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صادر ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی عذر کے نکیر کرنے کے بجائے خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے وہ کام جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے محاصرے کے لیے جانے والے صحابہ کرام سے فرمایا، لا بنو قریظہ ہے نا، مدینہ منورہ میں قبیلہ تھا یا کا نام، بنو قریظہ کے محاصرے کے لیے جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تھا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، لا یصلین احد العصر، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ بنی قریظہ کے سوا تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے اس ممانعت کو حقیقت پر محمول کیا اور عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر غروب آفتاب کے بعد پڑھی۔ تو حضور نے فرمایا وہ بنی قریظہ پہنچ کر نماز پڑھنی ہے، آگے میں تو انہوں نے پھر نماز کا وقت قضا بھی ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز وہاں جا کر مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ اور کچھ صحابہ کرام نے اس ممانعت کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صحابہ کرام کو جلد از جلد پہنچنے پر برانگیختہ کرنا تھا، نماز عصر کو قضا کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے راستے میں وقت پر ہی عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ان دونوں فریقوں کے اس عمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تائید ہر دو فریق کے فعل پر سکوت فرمایا، اور روایت میں آتا ہے لم یعنف واحدا منہ، کہ کسی کے عمل پر نکیر نہیں فرمائی آپ نے، کسی کے عمل پر، یعنی آپ نے خاموشی اختیار کر لی دونوں کے عمل پر، تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کا عمل ٹھیک ہے۔ آگے جزاک اللہ۔